آگے متقین کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں. اصل میں یہ اوصاف عرض کرنا چاہتا ہوں. متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ نمبر 1 الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین کی صفت یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں تب بھی خرچ کرتا ہے، کم ہوں تب بھی خرچ کرتا ہے، راحت میں ہو تب بھی خرچ کرتا ہے، مشکل میں ہو تب بھی خرچ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مالدار ہے تو صدقہ کرے اور غریب ہے تو صدقہ نہ کرے. حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی ترغیب دی. ایک صحابی سونا دے رہا ہے، کوئی چاندی دے رہا ہے، کوئی کھجور دے رہا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ اکبر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے ایک کھجور کی گٹلی بھی نہیں ہے، میرے پاس صدقہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میری معاشرے میں عزت ہے. اب اگر کسی بندے نے مجھے کبھی برا بھلا بھی کہا تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا، میں اپنی عزت کا صدقہ کر دیتا ہوں. بس وجاہت اس کو صدقہ کرتا ہوں، اپنی طور اس کو صدقہ کرتا ہوں، میرے پاس یہ ہے میں اسی کو صدقہ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرمائے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا ہو دو اور جہنم سے بچو. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک کھجور کا دانہ تھا، سائل آیا وہ دے دیا. یہ نہیں کہ زیادہ ہوگا تو پھر دیں گے. اس لیے صدقات کا مزاج بنائیں. میں بطور خاص طلباء سے کہتا ہوں آپ گھر سے مدرسے میں آتے ہیں، جیب خرچ اپنے پاس موجود ہے، خرچ کریں، لیکن 2 روپے 5 روپے 10 روپے مسجد اور مدرسے کے غلے میں ڈال دو. تھوڑا صدقہ کرنے کی عادت ڈالو. عادت یہ نہیں ہے کہ زیادہ صدقہ ہو، تھوڑا کرو لیکن کرنا ضرور چاہیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. متقی وہ نہیں ہے جس کو غصہ آتا نہیں ہے، متقی وہ ہے جس کو غصہ آتا ہے اور پی جاتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ کتاب العلم والعلماء میں موجود ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غصے کی بات پر جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. غصے کی بات پر جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جب اس سے کوئی معافی مانگے اور معاف نہ کرے تو شیطان ہے. تو یہ کمال نہیں غصہ آتا نہیں، غصہ آئے اور پی جائے یہ کمال ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ متقین وہ ہے جن کو غصہ نہیں آتا، متقین وہ ہے والکاظمین الغیظ جو غصے کو پی جاتے ہیں. آپ کو بھی لوگ کہتے ہوں گے، مجھے بھی کہتے ہیں، بس اوقات کہتے ہیں مولانا صاحب اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو ایک بات کروں. یعنی کبھی محسوس فرمانے والی ہوگی تو محسوس کریں گے. آپ کریں، میں کیوں کہہ دوں محسوس نہیں کریں گے؟ آپ بات وہ کریں جو محسوس کرنے والی ہے، تو پھر کیوں محسوس نہ کریں؟ ہمارا دل پتھر اور لوہے کا نہیں ہے، ہمارا دل گوشت کا ہے. ہم محسوس کرتے ہیں، کیوں محسوس نہ کریں گے؟ اس لیے میں کبھی نہیں کہتا بھی ہم محسوس نہیں کریں گے. آپ کھول کر بات کریں. محسوس کرنے والی ہوئی تو محسوس کریں گے، محسوس نہ کرنے والی ہوئی تو محسوس نہیں کریں گے. یہ اچھی طرح بات سمجھے. خانقاہ میں آنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے، بالکل ہرگز نہیں. بہت سے لوگ ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں نے کہا پھر کیا کریں آپ؟ بس دعا کریں. کیا دعا کریں؟ غصہ ختم ہو جائے. یہ کون سا کمال؟ کسی جگہ پہ جاؤ، ہر جگہ مولانا سے ہمارا بچہ ہے، دعا کریں غصہ بہت آتا ہے، بس دعا کریں یہ شرارتیں بہت کرتا ہے. تو اس کو کیا دعا کرنی ہے؟ میں نے کہا بتائیں بھائی. ہر کسی کو غصہ آتا ہے، بچے کو آگے تو پھر کیا ہوا؟ یہ بچہ ہے روتا بہت ہے. کبھی آدمی بڑا ہوتا ہے تو بول کے چیز مانگتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو رو کر مانگتا ہے. تو روئے گا نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ یہ بچپن میں تو رونے سے ہر چیز کا اظہار ہوتا ہے نا. اس پر کیا دم کرے؟ میں نے پیسے تو نہیں تویز پر کمانے کے، اس کو بھی تویز دے دو، اس پر بھی دم کر لو، چلو پیسے آ جائیں گے. آدمی کو بات تو پوری سمجھانی چاہیے نا، اس میں حرج کی بات کیا ہوتی ہے؟ میں ساتھی کو سنا تو ایک بار میں شیخو پورا ایک جگہ گیا تو وہاں پہ ہم نے کہا جی ہمارا بچہ اس کے لیے دعا کرے. یہ گڈے بہت اڑاتا ہے، پتنگ چھوٹا تھا. میں نے کہا جب اتنا زیادہ میں بھی اڑاتا تھا، اب دعا میں کیا کروں اس کے لیے؟ بھائی اس کو سمجھاؤ ٹھیک ہو جائے گا، بڑا ہوگا تو اور ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے اب کیا دعا کرے؟ سمجھاؤ اس کو. ہر بات میں تویز، ہر بات میں دم، ہر بات میں یہ جو سمجھنے کی کوشش کرے. متقین کی صفت کیا؟ والکاظمین الغیظ. ان کو غصہ آتا ہے لیکن غصہ پی جاتے. غصہ آنا چاہیے، کوئی کمال نہیں، غصہ آتا ہی نہیں. نمبر 1 والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس.
کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیتے ہیں، بس درگزر کرتے ہیں۔ اللہ یحب المحسنین، چونکہ اچھے کام ہیں، اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے بڑا معروف واقعہ ہے حضرت علی بن حسین کا۔ ایک علی تھے حسین کے والد، ایک علی ہے حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین۔ حضرت علی بن حسین کا واقعہ، ان کی باندھی تھی، وضو کرانے کے لیے پانی لائی، پانی ان کے اوپر گر گیا، غصہ تو چڑھا ان کو، اس باندھی نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، ان نے غصہ پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ کہا واللہ یحب المحسنین، فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس کا کیا معنی؟ غصہ آیا نہیں تھا؟ آیا تھا۔ جب آیت یاد دلائی تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بس پھر ٹھنڈا ہو جائے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پیتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، وہ صاف بیان فرمائے۔ اگلی بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ متقین کی صفت بہت اچھی طرح سمجھیں۔ صفت کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کھلے کھلے بے حیائی کے کام بھی کر گزرتے ہیں، زنا جیسا کام، بڑے سے بڑا جرم بھی ان سے ہوتا ہے۔ یہ صفت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ نبی کی یا غیر نبی کی؟ غیر نبی۔ اور متقی کی یا فاسق کی؟ متقی کی، نیک لوگوں کی۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، بے حیائی کا کام بھی کر لیتے ہیں، اور ظلموا انفسہم، اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، اپنے اوپر کبیرہ گناہ کریں گے اپنے اوپر ظلم ہوگا، لیکن والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، پھر ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے، اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، گناہ ہو گیا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، وہ سمجھتے ہیں نافرمانی اللہ کی ہے تو معاف بھی اللہ نے کرنا، اور کون معاف کر سکتا ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، گناہ کر کے ڈٹ نہیں جاتے، جھک جاتے ہیں، گناہ کر کے اکڑتے نہیں ہیں، اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے متقین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 متقین کون ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2 متقین کون ہیں؟ جی، اپنے غصے کو پیتے ہیں۔ نمبر 3 معاف کرتے ہیں۔ نمبر 4 والذین اذا فعلوا فاحشۃ، گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ اب بات سمجھنا، متقین کی اوصاف میں سے یہ صفت بیان کی ہے کہ متقی وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، یہ تو نہیں کہا متقی وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، یہ تو نبی ہے جو گناہ نہیں کرتا، متقی سے تو گناہ ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن سے گناہ ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ آ گیا ہے، اور جب تک وہ پہاڑ ٹل نہ جائے بندے کو سکون نہیں آتا۔ اور منافق سے گناہ ہو جائے وہ سمجھتا ہے ناک پر مکھی بیٹھی ہے، بس اڑا دی، ایک اور بیٹھی وہ اڑا دی، ایک اور بیٹھی وہ اڑا دی۔ تو متقین اور مومن کے اوصاف میں یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن گناہ پہ ڈٹتا نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اور آپ 2 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اگر گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ کرتے ہیں نا بھی انشاءاللہ، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اگر گناہ ہو گیا فوراً توبہ کریں، بس اللہ سے مانگ لیں۔ نمبر 2 ایک کام یہ کریں، نمبر 2 ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی مستقل توفیق عطا فرما دیں۔ بس گناہ ہو جائے پھر توبہ، گناہ ہو جائے پھر توبہ، گناہ ہو جائے پھر توبہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک تو گناہ سے بچیں، گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، اور معمول اپنا بنا لیں ذکر اور استغفار کا، ذکر اور استغفار کا۔ بس ابھی ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرما دے۔ پھر مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ کیونکہ موسم گرم ہے، حبس ہے، اس لیے ہم نے آج کے اجتماع کو تھوڑا مختصر کر دیا ہے۔ عشاء پڑھ کے جلدی سو جائیں جو یہاں رہنے والے ہیں، تاکہ صبح 3 بجے اٹھیں، 3:30 تک تہجد پڑھیں، اور پھر 12 تسبیحات کا ذکر کریں۔ اہتمام کریں گے نا بھی انشاءاللہ، اللہ کے نام کو بلند کریں اور ذوق اور شوق کے ساتھ ذکر فرمایا کریں۔ لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله